صحابہ کرام کی اور آل بیت اطہار کی آپس میں محبتوں اور قربتوں کو ایک حدیث مبارک کے ذریعے سے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جس کا آل بیت اطہار کے ساتھ تعلق اور نسبت ہو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کس قدر محبت اور کس قدر ادب کا لحاظ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام آل بیت اطہار کا آقا علیہ السلام کی نسبت کے حوالے سے ان کے آداب ملحوظ خاطر رکھتے تھے، اور آل بیت اطہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے حوالے سے صحابہ کرام کے آداب ملحوظ خاطر رکھتے تھے۔ یہ حدیث پاک ہے، حضرت عمار بن ابی عمار ارشاد فرماتے ہیں ان زید بن ثابت راکب یومن، یہ حضرت زید بن ثابت یہ کبار صحابہ میں ہیں، وہ ایک دن سواری پر سوار ہوئے، فاخذ ابن عباس برکابہ، تو پاس حضرت عبداللہ ابن عباس سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا زاد بھائی، حبر و حاضر الامہ، اس امت کا سب سے بڑا عالم، وہ آپ پاس کھڑے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت زید بن ثابت کے گھوڑے کی رکاب تھام لی اور رکاب تھام کے سوار کروایا۔ فقال تنح یا ابن ام رسول اللہ، تو حضرت زید بن ثابت نے فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے پیچھے ہٹ جائیں، ایسا نہ کریں۔ فقالا، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا وکبرائنا، ہمیں اس طرح کا حکم دیا گیا ہے بارگاہ نبوی سے کہ ہم اپنے علماء اور اپنے بڑوں کی اس طرح تعظیم کریں۔ یہ آل بیت اطہار میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے حبر و حاضر الامہ کا لقب پانے والا زید بن ثابت کے ساتھ اس انداز سے ان کے آداب بجا لا رہے ہیں۔ فقال زید ارنی یدک، تو پھر حضرت زید بن ثابت نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو فرمایا ذرا مجھے اپنا ہاتھ دکھانا، اپنا ہاتھ دکھانا۔ آپ نے ہاتھ آگے کیا تو انہوں نے فقبلہا، تو جو اب انہوں نے آگے ہاتھ کیا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ چوم لیا۔ فقال، اور ساتھ فرمایا ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں اس طرح کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی آل بیت اطہار کے ساتھ اس طرح کا آداب کا سلوک رکھیں۔ صحابہ کرام اور آل بیت اطہار میں سے ہر فرد ادب اور تعظیم و توقیر کا ایک مرقع لوگ تھے۔ صحابہ کرام ہوں، آل بیت اطہار ہوں، وہ آقا علیہ السلام کی نسبت کا حیا کر کے ایک دوسرے کے آداب بجا لاتے تھے۔ مشہور حدیث ہے، جب آقا علیہ السلام نے اپنے مصلی پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا اور نماز کے دوران پھر آپ واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام صفوں میں جگہ چھوڑتے گئے اور آقا علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کے پیچھے جا کے نماز میں کھڑے ہوئے۔ تو جب آپ کو پتہ چلا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو نماز میں صدیق اکبر کا آقا علیہ السلام کی بارگاہ انور کا ادب کا یہ عالم تھا کہ وہ نماز کی حالت میں مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹے۔
تو آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ تم نماز پڑھاتے رہو، لیکن انہوں نے جب آقا کا یہ ارشاد سنا تو نماز میں ہاتھ بلند کیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ اعزاز بخشا ہے، اور پھر واپس آ گئے۔ نماز کے بعد آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے مصلی کیوں چھوڑا؟ اذ امرتک، جب میں نے تمہیں نماز کو جاری رکھنے کا حکم دیا تھا تو آپ نے عرض کی ما کان لابن ابی قحافۃ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے نماز پڑھائے۔ تو یہ جن لوگوں کو دین نصیب نہیں ہوا، دین کا کچھ حصہ میسر آیا، تو وہ اسی پر ہی جو ہے نا وہ قائم و دائم ہو گئے اور یہ سمجھا کہ سارا دین، سارا کل یہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین اور ایمان اس چیز کا نام ہے کہ بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ انور کے آداب بھی ٹوٹ کر اپنے من میں داخل کیے جائیں، اور آپ کی نسبت سے اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی ٹوٹ کر محبت کی جائے، اور آقا علیہ السلام کی ہی نسبت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بھی ٹوٹ کر محبت کی جائے، اور ان کی بارگاہ کے آداب اس طرح سے بجا لائے جائیں جو حبر و حاضح الامہ، اس امت کے سب سے بڑے عالم نے سکھائے۔ یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی رکاب پکڑ کر سوار کروایا۔ تو اس سے یہ آپ کو پورا نقشہ سمجھ آ جائے گا کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ صحابہ کرام کا کیا تعلق تھا، اور اہل بیت اطہار کا صحابہ کرام کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ آج کوئی اگر اس کے برعکس کوئی کلمات کہتا ہے تو اس کو شرم آنی چاہیے کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کی نسبت رکھنے والوں کے بارے میں وہ کیا جواب دیں گے جب اللہ کا یہ ارشاد سامنے آئے گا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا ہوں، صرف ایک اپنی نسبت اور قربت والوں کے بارے میں اپنے چہرہ انور کا حیا مانگتا ہوں۔ بس یہ ساری امت کو، کہ نوجوانوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ ہر معاملے میں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے نسبت رکھنے والے، خواہ وہ مدینہ طیبہ کی خاک کے ذرے ہی کیوں نہ ہوں، تو آقا علیہ السلام کا حیا ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، بلکہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چلنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو تو اس کا بھی حیا آنا چاہیے کہ میرے نبی کے شہر میں رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔